الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربانی امت محمدیہ کے ہر فرد صاحب استطاعت فرد پر واجب فرمائی ہے۔ جن اموال کے ذریعے سے قربانی واجب ہوتی ہے انہیں اموال قربانی کہا جاتا ہے، اور اموال قربانی 5 طرح کے ہیں: سونا، چاندی، رقم جسے ہم نقدی اور کیش بھی کہہ سکتے ہیں، اور مال تجارت، اسی طرح ضرورت سے زائد سامان، ان کو اموال قربانی کہا جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے ان سے متعلق کچھ وضاحتیں اور کچھ تفصیلات ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سونا اور چاندی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ سونا اور چاندی بہر صورت نصاب قربانی میں شمار کیے جائیں گے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی، برتن یا بسکٹ کی شکل میں ہو، پھر زیورات خواہ استعمال کے لیے ہو یا ویسے ہی رکھے رہتے ہو، بہر صورت نصاب قربانی میں شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رقم کے متعلق، جسے ہم نقدی اور کیش بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس جتنی بھی رقم ہو، چاہے اپنے پاس موجود ہو یا اپنے بینک اکاؤنٹ میں ہو یا کسی کے پاس امانت رکھائی ہو یا کسی کو قرض دے رکھی ہو، بہر صورت نصاب قربانی میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی موجودہ گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس رقم پر قربانی واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب قربانی میں بس وہی رقم شمار کی جائے گی جو اپنے پاس موجود ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو یا کسی کے پاس امانت رکھائی ہو بس، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ رقوم اموال قربانی میں شمار کی جائے گی، اسی طرح اور بھی کئی صورتیں ہیں کہ ان میں جمع کی ہوئی رقم بھی اموال قربانی میں اور نصاب قربانی میں شمار کی جائے گی۔ جیسا کہ اپنی ملکیت میں موجود ملکی یا غیر ملکی کرنسی، اسی طرح حج عمرہ کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے یا پھر بچوں کی شادی اور بیاہ کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے وہ رقم، اسی طرح کسی کو کوئی رقم قرض دے رکھی ہو اور اس کے ملنے کی امید ہے، بھلے ہی وہ تاخیر ہی سے کیوں نہ ہو، وہ رقم، اسی طریقے سے ذاتی یا مشترکہ کاروبار میں لگائی ہوئی رقم، اسی طریقے سے تنخواہ دار ملازم ہو تو اس کی تنخواہ کی رقم، اسی طرح BC میں جو رقم جمع کرائی ہو اور اب تک وہ وصول نہ کی گئی ہو تو وہ رقم، ان تمام صورتوں میں اور اس کے علاوہ کئی اور صورتیں ہیں کہ ان میں جمع کی ہوئی رقم نصاب قربانی میں شمار کی جائے گی، اور اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔
یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ رقم کا زائد از ضرورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق رقم بہر صورت نصاب قربانی میں شمار کی جائے گی، خواہ اس کو آئندہ پیش آنے والے کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، جیسا کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم تفصیلی تحریر کے بعد فتاوی عثمانی میں فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ فقہائے احناف کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ نقود بہر حال اور بہر صورت نصاب قربانی میں شمار کیے جائیں گے، چاہے انہیں مستقبل کے کسی مقصد اور خرچ کے لیے رکھا ہو۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک دو مسئلے اس سلسلے میں سمجھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے، کیش بھی ہے، خواہ وہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہو، گھریلو اخراجات کے لیے رکھی ہو یا ذاتی خرچ کے لیے رکھی ہو، اگر وہ رقم اس 2 تولہ سونے کے ساتھ مل کر نصاب قربانی یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے تنخواہ دار ملازم ہے اور اسے اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ واجب الادا رقوم کے بعد اگر اس کی تنخواہ اتنی بچتی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کو، تو تنخواہ ملتے ہی وہ ملازم صاحب نصاب ہو جائے گا، اور اگر یہ رقم ایام قربانی میں موجود ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے جو رقم جمع کرائی گئی ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے، اسی طریقے سے مکان بنانے کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے پر قربانی واجب ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رقم بہر صورت نصاب قربانی میں شمار کی جائے گی اور اس کا زائد از ضرورت ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے مستقبل کے کسی بھی مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہو۔ یہ وہ تفصیلات ہیں سونے چاندی اور رقم کے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ آئندہ ہم انشاءاللہ مال تجارت کے متعلق اور اسی طریقے سے ضرورت سے زائد سامان کے متعلق تفصیلات کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائیں اور ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔